ہماری گفتگو کا موضوع ناصر کاظمی ہے۔ جدید اردو غزل کی جب بات ہوتی ہے اور تاریخ مرتب کی جاتی ہے تو قیام پاکستان کے بعد ہمیں جو اہم ترین شاعر ملتے ہیں وہ ناصر کاظمی ہیں۔ اچھا، ناصر کاظمی کو میں نے اگر تقسیم ہند سے یا قیام پاکستان سے جوڑا ہے تو ایسے نہیں جوڑا، بلکہ قیام پاکستان اور ناصر کاظمی کی شاعری میں اور غزل میں ایک خاص طرح کا ربط ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقسیم سے پہلے یا وطن عزیز کے قیام سے پہلے یہاں نوآبادیاتی عہد ہے، اور نوآبادیاتی تہذیب جو ہے وہ یہاں ادب کا بھی ایک خاص طرح کا تصور لے کے آئی تھی، اور اس میں جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ اصل شاعری جو ہے وہ ہوتی ہے نظم کے اندر۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورا جو نوآبادیاتی عہد ہے محمد حسین آزاد اور حالی سے لے کر تو ہمارے جدید شعراء یعنی نون میم راشد، میرا جی اور فیض تک، اور اس کے درمیان میں آپ اقبال کو دیکھ لیں، آپ اکبر الہآبادی کو دیکھ لیں، اس دور کے سارے شعراء کو دیکھ لیں، تو جو ایک لٹریچر کا بڑا ایکسپریشن ہے وہ کس میں ہو رہا ہے؟ ہماری نظم کے اندر ہو رہا ہے۔ اس میں اگرچہ حسرت موہانی اور اصغر گونڈوی اور جگر مراد آبادی اور فانی بدایونی، سیماب اکبر آبادی، ان لوگوں نے کسی حد تک جو غزل کی بقا ہے اس کے لیے بڑی اچھی کوششیں کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی ہم آزاد ہوتے ہیں، اچھا یہ جو آزادی تھی یہ کوئی صرف سیاسی آزادی نہیں تھی، اس میں ہم ذہنی طور پر بھی آزاد ہوئے۔ تو جب ہم ذہنی طور پر آزاد ہوئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری صنف جو غزل تھی ولی دکنی سے لے کر تو داغ دہلوی تک، اس میں ایک بڑا خوبصورت طرز اظہار تھا۔ اس میں ہم نے ساری باتیں کی ہیں، اس میں ہم نے سیاسی باتیں بھی کی ہیں، اس میں ہم نے سماجی باتیں بھی کی ہیں، اس میں ہم نے معاشی باتیں بھی کی ہیں، اور وہ جو غزل کے ساتھ ایک بات ہے کہ حسن و عشق کی باتیں، تو ہم نے حسن و عشق کی باتیں بھی کی ہیں۔ تو کوئی ایسا موضوع نہیں تھا جو ہم نے غزل میں چھوڑ دیا ہو، تو کیوں نہ ہم دوبارہ سے غزل کی جانب آئیں۔ تو جب ہم دوبارہ سے غزل کی جانب آ رہے ہیں تو ہمیں جو پہلا اہم ترین شاعر ملتا ہے وہ ناصر کاظمی ہے۔ تو یہ ہم نے ناصر کاظمی کی غزل کے حوالے سے ایک گفتگو کی ابتدا کی ہے۔ آج کا یہ پیٹرن یہ ہے کہ ہم نے ناصر کاظمی کی کچھ غزلیں بھی سننی ہیں، تو ہمارے درمیان ہمارے طالب علم ہیں نجیب، تو ہم ان سے غزل سنیں گے۔ نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں، اور بال بناؤں کس کے لیے؟ نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں، اور بال بناؤں کس کے لیے؟ وہ شخص تو شہری چھوڑ گیا، وہ شخص تو شہری چھوڑ گیا، اب باہر جاؤں کس کے لیے؟ نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں؟ جس دھوپ کی دل میں ٹھنڈک تھی وہ دھوپ اسی کے ساتھ گئی، جس دھوپ کی دل میں ٹھنڈک تھی وہ دھوپ اسی کے ساتھ گئی۔ ان جلتی بلتی گلیوں میں، ان جلتی بلتی گلیوں میں اب خاک اڑاؤں کس کے لیے؟ نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں، اور بال بناؤں کس کے لیے؟ نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں؟ وہ شہر میں تھا اور اس کے لیے اوروں سے بھی ملنا پڑتا تھا۔ وہ شہر میں تھا تو اس کے لیے
औरों से भी मिलना पड़ता था। अब ऐसे वैसे लोगों के, अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं, किसके लिए नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं, किसके लिए नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ। अब शहर में इसका बदल ही नहीं कोई वैसा, जाने गज़ल भी नहीं। अब शहर में उसका बदल ही नहीं, क्यों वैसा, जाने गज़ल ही नहीं। एहवान गज़ल में लफ्ज़ों के, एहवान गज़ल में लफ्ज़ों के गुलदान सजाऊं, किसके लिए नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं, किसके लिए। नासिर काज़मी की ये गज़ल सुनी, इसमें आपने देखा है कि एक फ़र्द से महरूमी का एहसास है। वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया। अच्छा देखिए, ये जो गज़ल की ज़ुबान होती है, इसमें आप ये ना समझिए कि किसी एक फ़र्द की बात हो रही है, तो वो फ़र्द इस्तिआरा भी हो सकता है, वो फ़र्द अलामत भी हो सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नासिर काज़मी की शायरी को हमने गुफ्तगू में जैसे ये कहा कि जो तक़सीम का वाक़या है या वतन अज़ीज़ के क़याम का वाक़या है, तो आप जानते हैं कि जहाँ पाकिस्तान का बनना एक बहुत खुशी की बात हुई, वहाँ उसके साथ एक बात जो दुख की हुई वो फसादात की बात थी कि हम आज़ाद तो हुए, लेकिन जो अफराद आज़ाद होके इधर पहुँचे तो उनमें से बहुत कम लोग जो है वो सही सलामत पहुँचे। तो नासिर काज़मी की शायरी का अगर हम कोई बुनियादी दुख तलाश करते हैं तो वो हिजरत का दुख है। और ये जो गज़ल में आप एक फ़र्द को देख रहे थे, तो ये एक फ़र्द नहीं है, बल्कि ये एक इज्तिमा का इस्तिआरा है। और नासिर काज़मी की शायरी का जो एक की वर्ड है वो रफ्तगां है। रफ्तगां यानी वो लोग जो बिछड़ गए, वो लोग जो अब नहीं रहे, वो लोग जो पीछे रह गए। रफ्तन यानी वो लोग जो चले गए। तो आप जानते हैं कि ये जो हिजरत का वाक़या है और ये जो फसादात हैं, ये इंसानी तारीख़ का एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो नासिर काज़मी की शायरी में जो हिजरत का अलमिया है और फसादात का दुख है, ये बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये जो वाक़या है ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान की तारीख़ में कोई पहली बार हुआ, बल्कि 3 बड़ी हिजरतें कहते हैं कि एक मीर के अहद में हिजरत हुई, एक 1857 में गालिब के अहद में हिजरत हुई, और एक वो हिजरत है जो 1947 में हुई। तो नासिर काज़मी ने अपनी शायरी के हवाले से ये बात की है कि मेरे अहद की रात और मीर के अहद की रात एक हो गए हैं। चूँकि मीर के अहद में भी एक बहुत बड़ी हिजरत हुई, दिल्ली से लोगों को जाना पड़ा। मीर भी अपने अहले खाना के साथ उन्होंने हिजरत की और दुख उठाए, और वैसा ही दुख जो है वो नासिर काज़मी ने उठाया। तो ये जो मुमासलत है वाक़यात की, तो इसको एक तो नासिर काज़मी ने ये ज़ाहिर किया कि मेरे अहद की रात और मीर के अहद की रात एक हो गए हैं। तो जब दोनों रातें एक हो गई हैं, तो नासिर काज़मी के जब हम शेरी उसलूब की बात करते हैं, तो नासिर काज़मी पर जो मीर के असरात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बाज़ लोग तो इसको यानी इल्ज़ाम भी देते थे कि नासिर काज़मी पर बहुत ज़्यादा मीर की छाप है, कि शेर होते हैं मीर के सारे, वो फ़कत दाएं बाएं करता है। ये इस तरह का एक इल्ज़ाम है, ठीक है। तो हकीकत ये है कि नासिर काज़मी ने मीर से असरात ज़रूर कबूल किए, लेकिन नासिर काज़मी की शायरी मीर की नक्काली नहीं है। जब नासिर काज़मी इस तरह कहते हैं कि दिल तो मेरा उदास है नासिर,
شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے، تو یہ ایک الگ طرح کا امیج ہے۔ اس میں جو سادگی ہے وہ تو میر کے کلام جیسی ہے، لیکن جو امیج ہے، تصویر ہے، وہ اپنا سٹائل ہے۔ اچھا، جب میں نے اب امیج کی بات کی ہے، امیجری کی بات کی ہے، تو ناصر کاظمی کی شاعری کا جو اسلوب ہے، اس کا جو سٹائل ہے، وہ الفاظ کی حد تک تو میر کی پیروی ہے، تراکیب کی حد تک میر کی پیروی ہے، مصروں کی تراش خراش کی حد تک بھی میر کی پیروی ہے، لیکن جو وے آف ایکسپریشن ہے وہ امیجری کا ہے۔ امیجری کا مطلب ہوتا ہے لفظوں میں تصویر کھینچنا۔ آپ جانتے ہیں کہ تصویر جو ہوتی ہے اس کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو مصوری میں ہے، یعنی برش سے آپ نے تصویر بنائی ہے، اور اس کی جدید شکل جو ہے وہ کیمرہ ہے، کیمرے سے تصویر ہے، تو وہ تصویر سٹل ہوتی ہے اور اس کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن جو شاعری میں امیجری ہوتی ہے، لٹریچر میں امیجری ہوتی ہے، یہ لفظوں کے ذریعے تصویر کاری ہوتی ہے۔ یعنی آپ لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے ذہن کے پردے پر ایک تصویر بن رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اگر میں ایسے چند ایک مثالیں آپ کو دوں کہ دن پھر آئے ہیں باغ میں گل کے، بوئے گل ہے سراغ میں گل کے، یا واہ ہوا پھر در میں خانہ گل، پھر صبا لائی ہے پیمانہ گل۔ تو یہ ایک منظر وہ کھینچ رہے ہیں۔ اچھا، ابھی جو ہم بات کر رہے تھے 47 کے فسادات کی، تو ناصر کاظمی نے اپنے شعری اسلوب میں جو 1947 کے فسادات ہیں، ان کا بھی ایک عکس کھینچا ہے۔ پتیاں روتی ہیں سر پیٹتی ہیں، تو یہ پتیاں کیا ہیں جو رو رہی ہیں، جو سر پیٹ رہی ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ وہ ہجرت کرنے والے لوگ ہیں جو وہاں سے آئے، لیکن وہ پتیاں صحیح سلامت نہیں تھیں، وہ پتیاں کہیں خون سے تر تھیں، وہ پتیاں ان کے کہیں اعضاء کٹے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ناصر کاظمی کی شاعری کا ایک اسلوب ہے۔ اچھا، یہ اسلوب جب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ ناصر کاظمی کی شاعری میں ہجرت ایک بنیادی موضوع ہے اور فسادات ایک بنیادی موضوع ہے، تو ناصر کاظمی کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو شعری سفر ہے وہ ایک تقسیم سے شروع ہوتا ہے اور دوسری تقسیم پہ ختم ہوتا ہے۔ اب پہلی تقسیم تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات تھی کہ ہم نے وطن حاصل کیا، لیکن جو دوسری تقسیم ہے وہ ہمارے دل پر بوجھ ہے کہ ہم سے ہمارے ہی ملک کا ایک حصہ جو ہے وہ الگ ہوا۔ تو ناصر کاظمی کی شاعری جب ہم آخری دور کی شاعری دیکھتے ہیں تو یہ جو مشرقی پاکستان کا ہم سے الگ ہونا ہے اور بنگلہ دیش کا قیام ہے، تو یہ ناصر کاظمی کے دل پہ بوجھ تھا۔ ناصر کاظمی کہتے ہیں وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے، وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہم سے الگ ہوئے، جو ہم سے بچھڑ گئے۔ تو اب ہم ناصر کاظمی کی ایک غزل سنیں گے۔ سمل ہمارے درمیان میں ہیں اور بہت اچھا ایک ان کا انداز ہے، تو اب ہم ناصر کاظمی کی ان سے غزل سنیں گے۔ آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں، نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں، نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، جی جلاتا ہوں اور سوچتا ہوں، رائے گاں یہ ہنر نہ جائے کہیں، نہ ملا کر اداس لوگوں سے حسن تیرا بکھر نہ جائے کہیں، آؤ کچھ دیر رو ہی لیں ناصر، پھر یہ
मुझको देर के बाद आज का दिन गुजर ना जाए कहीं। बैठकर साया गुल में नासिर हम बहुत रोए वो जब याद आया। तो आपने देखा, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि नासिर काज़मी की शायरी को अगर हम उसलूब के नुक्ते नज़र से देखें तो उसमें बुनियादी तौर पर तिमसालें हैं, तस्वीरें हैं। तो नासिर काज़मी के इस मक्ते में आपने देखा कि एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर जो है वो नासिर काज़मी ने बनाई है। नासिर काज़मी की अगर हम शायरी को मजमूओं की तरतीब से देखें तो उनका पहला मजमूआ जो बरगे नए है वो भी एक इमेज है, वो भी एक तस्वीर है। इसी तरह उनकी दूसरी किताब दीवान है। अच्छा, ये उस तरह का दीवान नहीं है, ये उस मजमूए का नाम है, दीवान। नासिर काज़मी की शायरी का जो तीसरा मजमूआ है पहली बारिश, इसका ज़िक्र मैं ज़रा तफसील से इसलिए करूँगा कि बाकी जो दो मजमूए हैं उनमें तो जो औसाफ़ हैं वो मजमूई तौर पर हम उनको बयान करते रहते हैं। जो नासिर काज़मी की शायरी का उसलूब है वो ज़ाहिर है कि उनकी तमाम तर गज़लों में जहाँ इमेजरी है। अच्छा, एक मैं इससे पहले कि पहली बारिश पे थोड़ी सी बात करूँ, नासिर काज़मी की शायरी में बाज़ बहरे भी बड़ी खूबसूरत हैं, बड़ी डिफरेंट है। यानी मसलन उनकी एक गज़ल है, कुंज कुंज नग़्म ज़न बसंत आ गई। अब आपने देखा कि इसमें इस तरह की बहर आपने कभी नहीं देखोगी, कुंज कुंज नग़्म ज़न बसंत आ गई, ये एक बड़ी म्यूज़िकल बहर है। या रहनवर्द बयाबान गम सब्र कर सब्र कर, यानी ये एक बड़ी इसके अंदर यूँ समझे कि एक ख़ास तरह का बहाव है, बिल्कुल पानी के नदी जिसमें नशेब व फराज आ रहे हैं। तो नासिर काज़मी का ये जो मजमूआ पहली बारिश है, तो रशियल सी कार्सन, मैं नाम शायद भूल रहा हूँ, एक मुसन्निफ़ा हैं, तो उनकी एक किताब है, ये नासिर काज़मी ने पढ़ी थी और पहली बारिश का नाम उन्होंने इस किताब से लिया था, जिस किताब में एक इमेज बनाया गया है कि कायनात में पहली बार जो है खुदा ने एक बारिश की और फिर इस कायनात के जो अनासर हैं वो यूँ समझिए कि इर्तिका की जानिब बढ़े और ये कायनात जो बनना शुरू हुई। इस किताब में जो गज़लें हैं उनका ये वصف है कि ये मुख्तलिफ़ गज़लें नहीं हैं मुख्तलिफ़ बहरों में या मुख्तलिफ़ काफ़िया रदीफ़ में, बल्कि ये सारी की सारी गज़लें एक ही बहर में हैं, एक ही काफ़िया रदीफ़ में हैं। इसका जो पहला शेर मारूफ़ है वो आप सब ने सुन रखा है। कोई तालिब इल्म अगर मुझे बताए इसका पहला शेर। मैं सुनाती हूँ आपको शेर। मैंने जब लिखना सीखा था पहले तेरा नाम लिखा था। तो मैंने जब लिखना सीखा था पहले तेरा नाम लिखा था, तूने क्यों मेरा हाथ न पकड़ा मैं जब रस्ते से भटका था। तो ये सारी की सारी जो 23-24 गज़लें हैं वो इसी काफ़िया रदीफ़ में हैं, इसी वज़न में हैं, इसी बहर में हैं। अच्छा, इन गज़लों की सिर्फ ये सिफ़त नहीं है कि ये एक ही काफ़िया रदीफ़ में हैं, ये एक ही बहर में हैं, बल्कि अपने स्टाइल के लिहाज से, अपनी ट्रीटमेंट के लिहाज से, अपने बर्ताव के लिहाज से ये जो सिलसिला गज़ल है ये बहुत मुख्तलिफ़ है। यानी अगर नासिर काज़मी ने इतनी सारी गज़लें एक बहर में इकट्ठी की हैं तो एक तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे औसाफ़ हैं। यानी आपने क्लासिकी शायरी में एक सिन्फ़ देखी होगी जिसको हम मसनवी कहते हैं, कहानी उसमें एक बयान की जाती है, जैसे गुलज़ार नसीम है, सेहरुल बयान है। तो ऐसे इस सिलसिले गज़ल में मसनवी की तर्ज पे एक कहानी है पूरी, ठीक है। और जैसे मसनवियात में या कदीम नज़मों में आगाज़ हम्दो नात से होता है, तो ऐसे मैंने जब लिखना सीखा था पहले तेरा नाम लिखा था, तो एक हमदिया गज़ल है। और इसी तरह आगे चलकर फिर बाकायदा किरदार मुतारिफ़ होते हैं और कहानी आगे बढ़ती है। अच्छा, बात किरदारों की हुई है तो गज़ल के अंदर किरदार बनाना। अच्छा, गज़ल के अंदर ऐसा नहीं है कि किरदार पहले नहीं होते थे। यानी वाहिद मुतकल्लिम का जो किरदार है, मैं है तो वो आशिक का किरदार है, एक मुआशरे के फ़र्द का किरदार है। इसी तरह तू है, तुझ है, हम है, उस है, वो है, तो ये अस्माए ज़मीर की सूरत में किरदार है। तो
اس میں ایک کردار تو وہ ہے جو میں اور تو کی شکل میں ہے. دوسرے کردار جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے ایسے کردار نظر آتے ہیں کہ اس میں بڑے آپ کہہ سکتے ہیں اساطیری کردار ہیں. ہمیں جنوں پریوں کا کردار ملتے ہیں, دیو کا کردار ملتا ہے, ٹھیک ہے. تو کئی ایک کردار ہیں. تو اب غزل کے اندر اس طرح کے کردار تشکیل دینا یہ بھی یعنی جو سمجھے کہ ناصر کاظمی کی اس سلسلہ غزل کا وصف ہے. اچھا پھر جیسے میں نے کہا کہ اس کے اندر مثنوی کی کہانی کا وہ ہے, تو صرف مثنوی کی کہانی ایسی طرز نہیں ہے, بلکہ ناصر کاظمی کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ ایک شعری پیرائے میں بایوگرافی بھی ہے, آپ بیتی بھی ہے. آپ بیتی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بعض غزلیں ایسی ہیں جو بعض سفروں کی روداد ہیں, تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سفر نامہ بھی ہے, ٹھیک ہے. تو اب غزل کے پیٹرن کے اندر آپ بیتی بیان کرنا, سفر نامہ بیان کرنا, مثنوی کی طرز پہ کہانی بیان کرنا, یہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ناصر کاظمی نے اس میں اکٹھی کر دی ہیں. یہ اس لیے بھی اکٹھی کی ہیں کہ جیسے میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ ناصر کاظمی نے جب غزل کہنا شروع کی تو اس وقت ہر طرف جو ایکسپریشن تھا وہ نظم میں ہو رہا تھا. تو ناصر کاظمی نے ایک کوشش یہ بھی کی ہے کہ آیا جو غزل کا ایک مخصوص پیرایا ہے, پیٹرن ہے, اس کے اندر نظم کی طرز پہ کوئی کہانی بھی بیان کی جا سکتی ہے یا نہیں, اس کے اندر کوئی آپ بیتی بھی بیان کی جا سکتی ہے یا نہیں, اس میں کوئی سفر نامہ بھی نظم کیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو یہ جو پہلی بارش کا سلسلہ ہے یہ بڑا ایک کامیاب سلسلہ ہے کہ اس نے غزل کے پیٹرن میں جو ہے یہ ایسی یعنی صنف مختلف اصناف جو ہے ان کو یکجا کیا. تو یہ ناصر کاظمی کا یہ بڑا وصف ہے کہ انہوں نے غزل کے احیاء کے سلسلے میں, غزل کو دوبارہ زندہ کرنے کے سلسلے میں بڑے متنوع قرینے اپنائے. یعنی جیسے میں نے کہا کہ ان کا جو بنیادی اسلوب اظہار ہے وہ امیجری ہے, تو یہ نظم کے اندر امیجری ہو رہی تھی. میرا جی کی شاعری اگر آپ پڑھتے ہیں, راشد کی شاعری پڑھتے ہیں, فیض کی شاعری پڑھتے ہیں, تو سب کے یہاں آپ کو ایک امیجری ملتی ہے. تو ناصر کاظمی نے غزل کے اندر بڑی خوبصورت امیجری کی, کیریکٹرز بنائے, کردار بنائے پہلی بارش میں. تو یہ ناصر کاظمی کی غزل کے مختلف ایسے اوصاف ہیں جو ہم جدید غزل میں ناصر کاظمی کو اگر اہمیت دیتے ہیں تو اس کی یہ بنیادیں ہیں. اب ہم ناصر کاظمی کی ایک اور غزل سنیں گے, تو میں دعوت دوں گا اپنے حافظ صاحب کو, یہ بہت اچھی غزل گاتے ہیں, تو ان سے سنتے ہیں غزل. غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو, میری زندگی ہے تو, غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو, میری زندگی ہے تو. آفتوں کے دور میں, آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو, میری زندگی ہے تو, میری زندگی ہے تو. میری رات کا چراغ, میری رات کا چراغ, میری نیند بھی ہے تو, میری زندگی ہے تو, میری زندگی ہے تو. دوستوں کے درمیان, دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے تو, میری زندگی ہے تو, میری زندگی ہے تو. غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو, میری زندگی ہے تو. اور میری ساری عمر میں, میری ساری عمر میں ایک ہی کمی ہے تو, میری زندگی ہے تو,
میری زندگی ہے تو، غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو، میری زندگی ہے تو، میں تو وہ نہیں رہا، میں تو وہ نہیں رہا، ہاں مگر وہی ہے تو، میری زندگی ہے تو، میری زندگی ہے تو، اور ناصر اس دیار میں، ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو، میری زندگی ہے تو، میری زندگی ہے تو، غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو۔ ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ ناصر کاظمی کو کوئی اجنبیت کا احساس تھا۔ ناصر کاظمی کو بہت اچھے دوست ملے، انتظار حسین ان کے بہت اچھے دوست تھے، محمد حسن عسکری ان کے بہت اچھے دوست تھے، احمد مشتاق ان کے بہت اچھے دوست تھے، ان کا ایک بڑا اچھا حلقہ احباب تھا۔ اچھا، بات حلقہ احباب کی آئی ہے تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اور آج کی گفتگو ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ ناصر کاظمی کی ایک بڑی مشہور غزل ہے، عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ۔ یہ ایک بڑی مشہور غزل ہے، ان کا ایک مصرع ہے اس کا مطلع کا۔ تو ناصر کاظمی کی شخصیت میں ایک بات یہ تھی کہ وہ دوستوں کو سرپرائز دے کے حیران کر کے بڑے خوش ہوتے تھے۔ تو ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ایک دن انارکلی میں ناصر کاظمی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے، اور ناصر کاظمی نے دوستوں سے کہا کہ چائے پیتے ہیں، لیکن اتفاق سے کسی کی جیب میں پیسے نہیں تھے۔ تو ناصر کاظمی نے ادھر ادھر دیکھا تو سامنے ایک خاتون آ رہی تھی۔ تو ناصر کاظمی نے کہا کہ میں اس سے پیسے مانگتا ہوں۔ تو دوستوں نے منع کیا کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، آپ اس طرح خاتون سے پیسے مانگیں گے، ویسے بھی کسی اجنبی خاتون سے بات کرنا کوئی اتنا، اب تو خیر کلچر بہت زیادہ کھلا ہو گیا ہے، ان دنوں یہ بات نہیں تھی۔ لیکن ناصر کاظمی بضد تھے کہ نہیں، میں اس خاتون سے پیسے مانگوں گا، اور ناصر کاظمی نے بالآخر یہ حرکت کر ڈالی۔ سامنے خاتون آ رہی تھی اور ناصر کاظمی نے اس خاتون سے جا کر کہا کہ میں ناصر کاظمی ہوں اور یہ میرے دوست ہیں اور ہم چائے پینا چاہتے ہیں۔ اس خاتون نے بھی پرس کھولا اور پیسے نکال کے ناصر کاظمی کو دے دیے۔ خاتون چلی گئی تو دوستوں نے اور زیادہ برا بھلا کہا کہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ تو ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ آپ لوگ پریشان کیوں ہوتے ہیں، حیران کیوں ہوتے ہیں، یہ تو میری بیوی تھی۔ تو یہ ناصر کاظمی، یہ میں نے واقعہ اس لیے بھی آپ کو سنایا کہ جب میں نے یہ کہا کہ ناصر کاظمی کی شاعری میں اداسی ہے، اس کے یہاں ہجرت کا دکھ ہے، تو بات یہ ہے کہ زندگی کے دکھ جو ہے وہ تو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، لوگ بچھڑتے رہتے ہیں، تو زندگی سے جو ہے وہ ہمیں لطف اٹھانا چاہیے، اور زندگی سے اپنا لطف اٹھانے کی بات آئی ہے اور چائے پینے کی بات آئی ہے۔ ویسے تو ہماری یہاں کلاس میں بھی خاصی لڑکیاں موجود ہیں، ہم ان سے چائے پی سکتے ہیں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو آج ہم لڑکیوں سے چائے پئیں۔ ہاں جی، تو اب ہم جو ہے کینٹین پہ جائیں گے اور ہم چائے پئیں گے، لیکن یہ چائے جو ہے وہ میری طرف سے ہوگی۔ لڑکیاں جو ہے نا، ٹھیک ہے میں یہ کہہ سکوں گا کہ یہ تو میرے اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن ان کی جیب سے پیسے نکالنا تو مناسب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟